السلام علیکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی آیت نمبر 8 کے بارے میں۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 8، اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور اس زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز ہے، اور اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کی تعریف کی جاتی رہی ہے۔ وہ آیت پھر آپ کے سامنے اس کا درس آ چکا ہے پچھلے ہفتے۔ اب اس کے بعد والی جو آیت ہے، آیت نمبر 9، اب یہاں سے پچھلی قوموں کا ذکر ہے۔ تو پچھلی قوموں نے کیا کیا؟ ان کے ماننے والوں نے، یعنی انبیاء کرام جو بھیجے گئے، تو انبیاء کرام کے جو ان کی جو قومیں تھیں، جو ان کے مخالفین تھے، انہوں نے کیا سلوک کیا اور اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا، وہ ساری باتیں جو ہے ان آیتوں میں۔ تو یہ چند آیتیں، یہ ذرا جلدی جو ہے ان آیتوں، چونکہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ یہ پچھلی قوموں کی جو تاریخ ہے، وہ تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ تو کبھی کبھی ہمارے بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ جو ہے نا یہ بیکار چیز ہے، تو ویسا نہیں ہے۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ پچھلی تاریخ ہی اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، پچھلے انبیاء کی تاریخ ہی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ تاریخ جاننا بھی بہت اہم چیز ہے، اس میں عبرت اور نصیحت کے جو ہے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے اس کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی ہے۔ تو میں کہا آپ سے کہ آیت نمبر 9 اس کی طرف ہم آئیں گے۔ اب یہ پرانی تاریخ ہے، اسلام سے پہلے کی تاریخ، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، سنیے۔ کہا الم یأتیکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ حاتم، تو یہ آیت ہے، آیت نمبر 9، آپ دیکھیے اسے قرآن میں، سورہ ابراہیم میں، اور اب اس کے اندر کیا باتیں ہیں اسے نوٹ کیجیے آپ۔ سب سے پہلی بات کیا ذکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر، کہ الم یأتیکم نبأ الذین من قبلکم، کہ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ پہلے کے لوگ کیا ہوتا ہے؟ یہ پاسٹ ہے، یہی ہسٹری ہے، یہی تاریخ ہے۔ اسی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کن کے لیے کہا؟ مکے کے ان کفار مشرکین کے لیے۔ مکے کے جو کفار مشرکین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، اور آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ تو اس ماحول میں ان سے یہ بات، ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ الم یأتیکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود۔ یہ لوگ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے نبیوں کو، اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا انہوں نے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے نازل ہوا تھا۔ کیا تم کو ان کی خبریں نہیں پہنچی ہیں؟ تم ان کو نہیں جانتے ہو؟
یہ سوال ہے، استفہام عربی میں کہتے ہیں۔ تو یہ سوال، مقصد سوال نہیں ہے۔ یہ عربی بلاغت، جو عربی بلاغت کو، جو عربی زبان تھوڑی جانتے ہیں ان کے لیے یہ بات ذکر کر دوں، عربی بلاغت کا ایک حصہ ہے، عربی فصاحت و بلاغت کا، کہ کبھی سوال کے انداز میں کوئی بات کہی جاتی ہے لیکن مقصد یہ ہوتا ہے یہ بتانا کہ تم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہو۔ مقصد ان سے سوال کرنا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو سمجھانا چاہوں اگر اس کو، تو اصل سوال کیا ہوتا ہے، کب آدمی کرتا ہے استفہام جسے عربی میں کہتے ہیں، یہ کب آدمی کرتا ہے کہ اب مجھے ایک چیز پتا نہیں ہے تو میں سوال کر رہا ہوں، کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی بتا اس کے بارے میں بتا دیجیے، میں سوال کروں گا، مجھے پتا نہیں ہے تو میں سوال کروں گا۔ تو اصل سوال کا مقصد تو یہی ہوتا ہے، یہ اصل ہوتا ہے سوال۔ لیکن کبھی سوال اس مقصد کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اس کو عربی میں پھر کہتے ہیں استفہام تقریری، یعنی یہ سوال کرنا صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ تم اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اس کو عربی بلاغت میں استفہام تقریری کہتے ہیں۔ تو یہاں وہی استفہام ہے، وہی سوال ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہو۔ کون سی بات؟ کہ تم سے پہلے جو نوح کی قوم، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود گزری ہوئی ہے، ان کے بارے میں تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے۔ والذین من بعدہ، اور ان کے بعد بھی جو قومیں گزر چکی ہیں، ان قوموں کا انجام کیا ہوا تمہیں اس کے بارے میں بھی پتا ہے۔ لا یعلمهم الا اللہ، کتنے لوگ ہیں، کتنی تعداد، کیا رہا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے۔ تو یہ خبریں تو تم تک پہلے پہنچ چکی ہیں نا۔ اصل یہ قصے کہانیاں تھیں، اور یہ قصے کہانیاں یہ باپ داداؤں سے سنتے آئے تھے، ان سب کو پتا تھا۔ میں نے پہلے بھی شاید کبھی درس میں آپ کو بتایا ہو کہ جب تبوک کے علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے تھے، تبوک کا سفر تھا، تو راستے میں وہ علاقہ پڑتا ہے جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم جہاں پر تھی۔ صالح علیہ السلام کی قوم ہی نا قوم سمود ہے، یہ وہی قوم سمود۔ تو یہ کوئی بہت دور کا علاقہ نہیں تھا مکے سے، ان علاقوں سے یہ لوگ گزرتے تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہاں سے گزرے تو اپنے صحابہ سے جلدی سے وہاں گزرنے کے لیے، یعنی سب کو پتا تھا کہ یہ علاقہ جو ہے یہاں پہلے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے، ایک قوم یہاں پر آباد تھی، اس قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اس کی نافرمانی کی، اونٹنی کے بارے میں اس نے جو ہدایات دی تھی ان ہدایات کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور عبرت کا ایک نشان چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ وہ خبریں تھیں جو ان سب کو پتہ تھی، ان کو معلوم تھی یہ خبریں، کیونکہ یہ لوگ شام کا جب سفر کر کے یا مختلف جگہوں کا سفر کر کے جاتے تھے نا، تو ان علاقوں سے یہ لوگ گزرتے تھے۔ تو ایسی چیزیں کیا ہوتی ہیں، باپ دادا سے لوگ سنتے آتے ہیں۔ آپ بھی یہاں اپنے علاقے اور اپنی جگہوں کے تعلق سے بہت کچھ ایسی چیزیں سنتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب چیزیں افسانے کا رنگ لے لیتی ہے، یعنی قصے کہانی کا رنگ لے لیتی ہے، تو ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی ایسے جب قصہ بیان کرتے جاتے ہیں نا، تو اصل کہانی میں بہت سی چیزیں اور داخل ہو جاتی ہیں، وہ صحیح تاریخ تو نہیں رہ جاتی ہے، وہ
لیکن کم سے کم اتنا تو رہتا ہے نا کہ یہاں پہلے کبھی عذاب آیا. جو اصل چیز ہوتی ہے وہ تو باقی رہ جاتی ہے، بقیہ بیچ میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مرچ مسالے لوگوں نے اپنی طرف سے لگا لیے ہوں. تو یہ بات تھی وہاں پر، ان لوگوں کو یہ پتا تھا. ان کے علاقے قریب کے علاقے تھے جہاں سے یہ لوگ گزرتے بھی تھے. ان کو پتا تھا کہ پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا. الم یاتیکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ وہ کون سی قومیں ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود. ان قوموں کی خبریں کیا تمہارے پاس نہیں آئیں؟ والذین من بعدہم، ان کے بعد بھی جو قومیں گزری ہوئی ہیں اور جن قوموں نے بھی اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، رسول کو جھٹلایا، رسول کو ستایا، رسول کے ماننے والوں کو ستایا، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے عذاب بھیج کر کے ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا دنیا سے. کیا تمہیں وہ تاریخ کا علم نہیں ہے؟ وہ تاریخ پتہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سنو کیا ہوا تھا. جاءتہم رسولہم بالبینات. پچھلی قوموں کا مسئلہ کیا تھا؟ سنو، خبریں تو معلوم ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ افسانے آ گئے ہوں، یعنی کچھ جو ہے باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کر کے بیان کی ہوں. اصل کیا حقیقت اس کی کیا ہے وہ اب سنو. اللہ تعالیٰ نے کہا سنو اب کیا تھا. کیا ہوا تھا معاملہ؟ جاءتہم رسولہم، جاءتہم رسولہم، ان کے پاس ان کے رسول آئے، ان کے پاس ان کے رسول آئے. بالبینات، بالبینات معجزوں کے ساتھ. بینات اس کا معنی یہاں پر معجزے ہیں. ہر نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے. یہ معجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کی رسالت کی دلیل ہے کہ وہ رسول ہے. ایسا کچھ کام کر کے وہ دکھائے گا اپنی قوم کو جو عام آدمی نہیں کر سکتا. یہ جو ہے معجزہ کہلاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نا کہ عاجز کرنے والا، یعنی ایک ایسی چیز وہ جو ہے ظاہر کرے گا، لوگوں کو بتائے گا جو اس طرح کی چیز لوگ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل ہوتی تھی ان کے ساتھ کہ وہ رسول ہیں. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ان کے رسول معجزے دے کر کے بھیجے. رسولوں نے جا کر کے دعوت دی، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت. انہوں نے یوم آخرت پر ایمان کی دعوت، اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں کو بھیجا. اب یہاں تو یہ بہت کامن سی بات ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آتی رہتی ہے کہ رسول آئے اور رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کا جو ہے توحید کا پیغام پہنچایا. وہ چیزیں قرآن میں جگہ جگہ آتی ہی رہتی. لیکن یہاں نوٹ کرنے کی جو بات ہے، جو تھوڑا عربی زبان جانتے ہیں ان کے لیے خاص طریقے سے یہ بات ذکر کر دوں. جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، کیا کہا؟ جاءتہم رسولو، رسولو، جاءتہم رسولہم. عربی میں اس پر غور کی. جو بھی تھوڑی بھی عربی جانتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چل جائے. جاء کے معنی آنے کے. جاءتہم، ہم یہ پروناؤن ہے ان قوموں کی طرف جو گزر چکی ہے، جیسے قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور اس کے بعد بھی جو قومیں گزری ہیں ان کے لیے یہ کیا ہے؟ ہوم پروناؤن ہے، ان کے لیے استعمال کیا گیا.
تو ان کے پاس آئے، کون آئے؟ رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، معجزوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو معجزے دیے جس سے وہ اپنی رسالت کو ثابت کریں گے، ان معجزوں کے ساتھ وہ ان کے پاس آئے۔ اب نوٹ کرنے کی بات کیا، یہ تو عربی میں، اس کا اردو میں نے ترجمہ کر دیا۔ نوٹ کرنے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کے پاس اپنے رسول بھیجے۔ اب نوٹ کیجئے اس پوائنٹ، پھر سے کہوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان قوموں کے پاس ہم نے رسول بھیجا، ہم نے اپنے رسول بھیجے ان کے پاس، یہ نہیں کہا۔ کہا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے، جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے، یہ کہا اللہ تعالیٰ۔ نوٹ کیجئے ذرا اس جو ہے بیان کو محسوس کیجئے، یہی ہے قرآن کی بلاغت، کتنا پرفیکٹ کلام ہے یہ، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت۔ اب یہاں دو تین پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور نوٹ کیجئے گا۔ پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس وہ ان کی خبریں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں قومیں، تو شروعات کی ہے قوم نوح سے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی تو قومیں گزری ہوئی تھیں، لیکن شروعات کس سے کی گئی؟ نوح علیہ السلام سے، قوم نوح۔ آپ قرآن کے اندر پڑھیں گے تو قرآن میں یہی ہے، جب پچھلی قوموں کا ذکر آتا ہے نا تو قوم نوح سے اس کی شروعات کی جاتی ہے، اس کے پہلے کی تاریخ کو نہیں ذکر کیا جاتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کیا معاملہ رہا، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہیں، نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہیں، یہ بھی تاریخ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ نوح علیہ السلام یہ پہلے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول نہیں آئے تھے، نبی آئے تھے، رسول نہیں آئے۔ تو سب سے پہلے جس قوم کا ذکر ہوتا ہے وہ کون سی قوم ہے؟ وہ قوم ہے نوح علیہ السلام قوم۔ کیوں ایسا تھا؟ تو یہ نبی اور رسول کا فرق بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کے ذریعے سے، جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور جو ہے کیا سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ سب سے پہلے جو رسول ہے نا وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ یہ خود جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کے پہلے نبی تو گزرے تھے، رسول نہیں ہے۔ تو نبی اور رسول کا فرق کیا تھا؟ کبھی اس کو فرق کو سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں تو پریشانیاں۔ فرق یہ تھا کہ یہ یاد رکھیے کہ جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا لازمی طور، جو بھی رسول ہوگا وہ نبی بھی، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں۔ تو نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام ہدایت آتی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے وہ ساری چیزیں اس کے پاس بھی آتی ہیں، لیکن ایک نبی کو مشرک قوم کی ہدایت کے لیے، اس کو توحید کی دعوت دینے کے لیے نہیں بھیجا جاتا ہے۔ یہ نبی ہوتا ہے، نبی کو کیا ہے؟ صرف پیغام آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی پیغام کے ساتھ، یعنی وہ میسج جو آیا ہے، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے لوگ پہلے سے ہی وہ توحید پر ہیں، وہ ماننے والے ہیں، وہ مشرک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو ماننے والے ہیں،
اور لیکن ان کو گائیڈ لائن چاہیے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، تو گائیڈ لائن نبی کے پاس آتی ہے، نبی ان کو بتاتا ہے، اس طرح سے وہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن وہ کوئی مشرک قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے ان کو نہیں بھیجا جاتا ہے، وہ صرف نبی ہوتے ہیں۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے اس کا یہ کام تو رہے گا ہی رہے گا، اس لیے کہا کہ جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، یعنی اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ لائن آئے گی، اس گائیڈ لائن کو خود بھی فالو کرنا ہوتا ہے، اور جو ان کے فالوور ہیں ان سے بھی اسے فالو کرانا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز ان کے ساتھ اور جڑی ہوتی ہے کہ ان کے زمانے میں مشرک قوم بھی ہوگی، تو اس مشرک قوم کو توحید کی دعوت دینی۔ تو شرک سب سے پہلے جو دنیا میں آیا، جب آدم علیہ السلام آئے تھے تو شرک نہیں تھا، اسی لیے رسول کی ضرورت نہیں، صرف نبی کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت شرک نہیں تھا دنیا۔ شرک سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا تھا، جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں شرک کب آیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ اور یہ شرک بھی نوح علیہ السلام کی قوم میں کس راستے سے آیا تھا؟ وہ جیسے آج کل لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ علماء کا احترام، احترام ضروری ہے، یاد رکھیے، لیکن احترام میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ نبیوں کے احترام میں بھی غلو سے منع کیا گیا۔ جب نبیوں کے احترام میں غلو کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے معبود بنا لیا، عیسائیوں نے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا کہ تم میری تعریف میں اور میری جو ہے میرے احترام میں اتنا غلو مت کر دینا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یہ سب کس کے؟ یہ سب ہدایات موجود تھی۔ تو یہی غلو ہو جاتا ہے، جب احترام میں غلو ہو جائے کہ آدمی اس حد تک احترام کرنے لگے کہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ غلطی ہے ان کی، پھر بھی وہ عالم کی غلطی کو غلطی نہ مانے، اور عالم کی غلطی کو غلطی کہتے تو کہیں کہ یہ عالم کا احترام نہیں کر رہے۔ تو یہی تو غلو ہے۔ اسی غلو کے نتیجے میں دنیا میں شرک آیا تھا۔ یاد کیا ہوا تھا؟ نیک لوگ تھے اس زمانے کے، نیک لوگ تھے، لوگ ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، عقیدت میں غلو ہو گیا، اتنا غلو ہو گیا کہ ان کے مرنے کے بعد اتنا لوگ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے کہ شیطان کو موقع مل گیا، وہ آیا ان کے پاس اور کہا ان سے، ان کے کہنے کا مطلب وہی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اتنے اچھے لوگ تھے، وہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو کیا آپ بھول جائیں گے ان کو؟ نہیں نہیں، آپ کیا کرو، ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے، تو آپ کم سے کم ان کی تصویر بنا کر کے رکھ لو۔ جب آپ ان کی تصویر کو دیکھو گے تو آپ کو وہ لوگ یاد ہے نا۔ آپ آج بھی تو کہتے ہیں نا کہ یادگار کے لیے ایک تصویر بنا کے رکھ لو۔ پہلا شرک جو دنیا میں آیا وہ ان تصویروں کے ذریعے سے ہی آیا تھا میرے، اور عقیدت میں غلو کے جو ہے راستے سے ہی آیا تھا، احترام میں غلو جو ہو جاتا ہے نا اسی کے راستے سے آیا تھا۔ اب جب لوگوں کو دل میں تو آیا، ہاں واقعی یہ تو ہونا چاہیے نا، کچھ یادگار تو رہنی چاہیے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، جو پرانے لوگ گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کے نام سے بہت ساری چیزیں بنا دیتے ہیں لوگ کہ یہ جو ہے فلاں کے نام سے، فلاں کے نام سے، تو کیا ہوگا کہ جب بھی لوگ اس جو ہے سنستھا کو یا اس ادارے کو جو ہے جب بھی لوگ سنیں گے اور باتیں کریں گے تو ان کی یاد آ جائے گی۔ اس طرح سے یاد کرنے کا کیا معنی ہے؟ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ شرک اسی راستے سے آیا تھا۔
تو انہوں نے پہلے وہ تصویر بنا لی، ان کی تصویر ہو، اس زمانے میں تو یہ فوٹوگرافی نہیں ہوتی تھی، تو ہاتھ سے ہی بنایا جاتا تھا، تو ہاتھ سے ان کا مجسمہ، ان کا اسٹیچو جو ہے بنا لیا، ان کو دیکھتے تھے، یاد کرتے تھے۔ اب یاد رکھیے کہ جب ایک نسل گزر جاتی ہے، اس کو تو پتا تھا کہ کیوں بنائے تھے، لیکن جب ان کی سیکنڈ جنریشن آئی تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسے ڈال دیے کہ پہلے کے لوگوں نے کیوں بنایا تھا ان کو، ارے ان کو بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، اب اس میں اور غلو ہوتے ہوئے ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، ان سے جو ہے مانگنا شروع کر دیا، اور ان کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح سے شرک آیا۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے جو بت تھے، وہ کسی زمانے کے ایک اچھے انسان تھے جو گزرے ہوئے، یہاں تک کہ مکے میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا تو وہاں پر بھی جو بہت سے بت تھے نا، وہ بت پچھلے گزرے ہوئے آدمیوں کے نام تھے، وہ جو اپنے زمانے میں بہت ہی سوشل ورک میں بہت ہی معروف اور مشہور تھے۔ اس زمانے میں وہ سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے بڑے جو ہے مشہور تھے، تو لوگوں نے ان کے جو ہے بت بنا کر کے رکھ لیا اور بعد میں ان کی پوجا بھی شروع کر دی۔ تو یہی جو ہے نوح علیہ السلام کے قوم میں بھی یہ چیز ہوئی تھی، اصل یہی معاملہ ہوا تھا، اسی کو آپ نوٹ کر لیجئے یہاں پر۔ اسی لیے پہلے رسول نوح علیہ السلام، کیونکہ سب سے پہلے انہی کو مشرک قوم کی دعوت کے لیے بھیجا گیا کہ مشرک قوم کو توحید کی دعوت دے، اس کے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا۔ تو کبھی بھی قوم نوح کا ذکر پہلے آتا ہے، کیونکہ یہی قوم نوح ہے جہاں سے شرک کی شروعات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان مشرک قوم پر جب رسولوں نے انہیں توحید کی دعوت دی، اس توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور رسول کے ساتھ اور رسول کے ماننے والوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی، تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، اور اس کا غضب عذاب کی شکل میں ان پر نازل ہوا۔ تو یہ چیزیں، یہ تاریخ ہے، جس تاریخ کو وہ جانتے تھے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اور ان کے بعد بھی جو قومیں مشرک قومیں گزری ہیں، اور ان پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے معجزے لے کر کے۔ یہ پہلا پوائنٹ کہ قوم نوح سے شروعات کیوں کی گئی، جبکہ نبی تو اس سے پہلے گزرے تھے، لیکن وہ رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ رسول کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ابھی میں نے دوسرا پوائنٹ کیا کہا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے، ان کو دنیا سے نیست و نابود کرنے سے پہلے، صفحے ہستی سے مٹانے سے پہلے، یعنی ان پر عذاب بھیجنے سے پہلے ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے تھے، رسول نے دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور رسولوں کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے رسولوں کے ساتھ بدسلوکی کی، ان رسولوں کے ماننے والوں کو ستایا، تو ہم نے ان پر عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ دیکھیے، غور کیجئے کہ جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس آئے، ان کے رسول ان کے پاس آئے۔ تو دو چیزیں، ایک ہے بھیجا، وہ کہنے کے بجائے کیا کہا؟ آئے۔ دوسری بات کیا کہی؟ ان کے رسول کہا، ان کے رسول کہا، ہمارے رسول نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے رسول بھیجے، کہا ان کے رسول۔ کتنی اپنائیت ہے اس لفظ میں۔
کہ یہ رسول انہی کی اپنی قوم کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے رسول، جبکہ حقیقت میں یہ رسول کس کے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ان کے ذریعے سے ان تک پہنچاتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں دوسری جگہوں پر یہی آیا ہوا، یہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، لیکن ہے یہ رسول انہی قوم کے۔ تو ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا، تو وہ رسول انہی کی قوم کا ایک آدمی ہوتا تھا، ان کا اپنا ہی، اپنے ساتھ رہنے والا، ان کی آنکھوں کے سامنے پلنے بڑھنے والا ایک شخص ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ان کا رسول، یعنی ان کے دلوں کے تار کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے اپنے رسول تھے، تمہارے اپنے آدمی تھے، کہیں باہر سے تو نہیں آئے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کو زمین پہ اتار دیا تھا، اچانک آپ نے دیکھا، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو گئی اور آپ ایمان نہیں لا سکے۔ ایسا تو نہیں تھا نا، وہ تو تمہارا اپنا آدمی، تمہاری آنکھوں کے سامنے پلنے بڑھنے والا۔ تو کہا رسولہم، ان کے رسول، نوٹ کیجئے ذرا، ان کے رسول۔ اور کیا کہا؟ آئے کہا، ہم نے بھیجا یہ نہیں کہا، کیونکہ انہی کے ساتھ پلنے بڑھنے والا یہ رسول جا کر کے ان کے پاس اللہ کا یہ پیغام پہنچاتا ہے، وہ آتا ہے ان کے پاس، کہیں اچانک آسمان سے اتار نہیں دیا گیا تھا اس کو، وہ انہی کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی مجلس میں آ کر کے ان کو توحید کی دعوت دے رہا، ان کو شرک سے توبہ کرنے کے لیے کہہ رہا، اور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ ان معبودان باطلہ کی عبادت چھوڑ کر کے، شرک و بت پرستی کو چھوڑ کر کے اس ایک اللہ کی طرف آ جائیے، اسی توحید کی دعوت لے کر کے۔ ان کے رسول ان کے پاس آئے اللہ کا معجزہ لے کر کے۔ معجزے تو اللہ نے دیے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ان معجزوں کے ساتھ اچانک آسمان سے وہ ان کے سامنے اتر گئے، پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ یہ رسول تو ان کے اپنے آدمی تھے، اپنے آدمی تھے، پھر ان کی بات ان کو سننا چاہیے تھی، تسلیم کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ویسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کا بیان دیکھیے، کیا کہا، کیا ہوا؟ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لوٹا دیے، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ دبا لیے۔ دیکھیے یہ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ إِلَىٰ یعنی فِي أَفْوَاهِهِمْ، اس کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے۔ مفسرین نے اس کا معنی الگ الگ کیا ہے۔ ردو کا معنی تو آپ جانتے ہیں، رد کے معنی ہوتے ہیں لوٹانے کے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف لوٹایا، اور اس کو فم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ فوہن، فوہن یہ ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو پورا وجہ ہوتا ہے، یہ جو ہے شفہن کہتے ہیں اس کو، یہ ہونٹ جو ہوتا ہے، اور یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فمن بھی کہتے ہیں، فوہن بھی کہتے ہیں، اصل ایک ہی لفظ ہے، بہرحال وہ عربی زبان کے لحاظ سے ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ افواہ، اس کی جمع ہے افواہ، پلورل فارم یہی ہے، یہ حصہ۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لوٹا دیے، یہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مفسرین نے اس سلسلے میں 5 معنی ذکر کیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، میں 5 معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلے مفسرین نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
पहली बात इस सिलसिले में ये जिक्र की है कि उन्होंने अपने मुंह पर अपने हाथ रख लिए, अंदर नहीं, अपने हाथ मुंह पर रख लिए और कहा कि हमारा जवाब यही है। जबान से कुछ कहने के बजाय ये मुंह पर हाथ रख लिया और यही जवाब। जवाब क्या था कि हम तुम्हारी रिसालत को मानने वाले नहीं हैं। हमारी इस जबान से तुम्हारे ऊपर ईमान लाने का एक शब्द भी, एक कलिमा भी निकलने वाला नहीं है। उसके लिए उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए। दूसरा जो है ये कि उन्होंने अपनी उंगलियों से, तो हाथ से मुराद यहाँ पर उंगलियां, जाहिर सी बात है पूरा हाथ तो नहीं आएगा, हाथ तो ये पूरा होता है, तो ये जो है उंगली ही होती है। अरबी जबान में इसको भी बलागत कहते हैं। बलागत का मतलब ये होता है कि हाथ कहा गया, यद के माने हाथ के होते हैं, हैंड, लेकिन उससे मुराद उंगलियां ली है, फिंगर जो है। तो ये फिंगर जो है ना, उंगलियां, ये हाथ का एक हिस्सा है, एक पार्ट है ये। तो कभी एक हिस्सा पूरा जो है कह करके एक हिस्सा ही मुराद दिया जाता है। जैसे ये कभी भी जबान के अंदर ऐसे इस्तेमालात होते रहते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं कि उस्ताद ने अगर जो है अपने पढ़ने, बाप ने अपने बेटे को मारा, तो उसमें जो है क्या कहते हैं कि वो बाप ने जो है बेटे को मारा, या कहेंगे कि उसके चेहरे पर मारा, या सर पर मारा, हाथ पर मारा, कुछ भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में भी ऐसे कहते हैं ना। तो अब ये तो नहीं होता है ना कि उसको मारा तो पूरे जिस्म को मारा। भाई जिस्म के किसी एक हिस्से पर मारा। सर पर मारा तो पूरे सर पर मारा था, या सर का कुछ हिस्सा, वन पार्ट ऑफ द हेड, उसका एक हिस्सा जो। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं हम, कहते हुए सर ही कहते हैं। तो ऐसे ये हाथ जो कहा गया तो पूरा हाथ नहीं, बल्कि उंगली जो है सिर्फ। तो ये बलागत, इसको भी बलागत कहते हैं बयान करते हुए। तो अल्लाह, दूसरा माना इसका ये क्या कहा गया, किया गया है कि उंगलियों से अपने मुंह की तरफ इशारा किया कि, आप ये मुझे देख रहे हैं तो आप देख लीजिए ये क्या होता है। आप आज के ज़माने में भी ये इशारा करते रहते हैं, ये इशारा मुंह की तरफ, यानी खामोश रहो, खामोश रहने का इशारा कर। जब उनके रसूल, उनके अपने रसूल, यानी उनकी अपनी कौम के लोग अल्लाह का पैगाम उनके पास लेकर के आए, उन्हें तौहीद की दावत दी और शिरक से तौबा करने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए, यानी इशारा किया। इशारा क्या था ये? खामोश रहो, अब एक बात भी जबान से नहीं निकलनी चाहिए। हमें ये दावत नहीं चाहिए तुम्हारी, खामोश। अपने रसूलों को खामोश करने के लिए खामोश कराया, खामोश रहने के लिए कह दिया उन्होंने। ये उसका दूसरा माना किया गया है। तीसरा माना बाज मुफस्सिरीन ने इसका ये किया है कि उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह पर रखे, किसके लिए? अपनी हंसी को दबाने के लिए। उन्होंने रसूलों का मजाक उड़ाया। जब तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह की तरफ आने की दावत दी ना, तो मजाक उड़ाया। आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो आप महसूस कीजिएगा ये कि क्या होता है ये। हर आदमी, यानी वो मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखना, ये मजाक उड़ाते हुए जो किया जाता है सामने वाले का, कि गोया कि हमको हंसी आ रही है इसके ऊपर और हम अपनी हंसी को रोक रहे हैं, अपने चेहरे पर हाथ रख करके हंसी रोक रहे हैं। तो उन्होंने अपने रसूलों का मजाक उड़ाया, चेहरों पर हाथ रख लिए
کس کے لیے؟ منہ پر ہاتھ رکھ لیے کہ اپنی ہنسی کو، ہم کو ہنسی آ رہی ہے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے، اپنی ہنسی کو روکنے کے لیے کہ ہم کو تو ہنسی آ رہی ہے تمہارے اس بیان پر، اس کے لیے انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ دیے۔ تو مطلب کیا نکلا اس کے لحاظ سے؟ کہ انہوں نے ان کا استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا، رسولوں کی دعوت پر رسولوں کا مذاق۔ اور یہ ارے ارے یہ منہ اور مسور کی دال، تم کون ہو بھیا؟ کون ہو تم؟ ہمیں کیا یہ پیغام دے رہے ہو؟ ارے ہمارے سامنے ہی تو پلے بڑے ہو نا، کل کو تو تم یہ تھے، آج تم جو ہے رسول بن بیٹھے۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ہنسی آنے لگی ان کو، تو انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ دیے۔ تین معنی ہو گیا آپ کے سامنے۔ چوتھا معنی اس کا یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ رسولوں کے منہ پر رکھ دیا اور کہا خاموش، کوئی بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ تو یہ گنجائش ہے اس کے اندر، آپ دیکھیے گا الفاظ پھر سے پڑھیے۔ جاءتہم رسولہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، افواہہم میں ہم یہ پروناؤن رسولوں کی طرف، اور ردو میں جو پروناؤن ہے یہ ان کی قوم کی طرف، چونکہ یہ پروناؤن ہی ہے صرف، تو کسی کی طرف بھی اس کو لوٹانے کی گنجائش ہوتی ہے عربی زبان میں یا کسی بھی زبان۔ تو ان رسولوں کی قوموں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ پر رکھ دیے۔ او اپنے منہ پر تالا لگاؤ، زبان پر تالا لگاؤ، آئندہ ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ یہ ان کی قوموں کا انداز تھا جو انہوں نے اپنے رسول کے ساتھ اپنایا۔ انہیں چپ کرایا، رسولوں کو جو توحید کی دعوت لے کے آئے تھے، جو اللہ کا پیغام سنانے آئے تھے، اللہ کا پیغام سنانے والوں کے منہ پر تالے لگائے، یعنی ان کو انہوں نے خاموش کرنا چاہا، ان کو خاموش کرنے کے لیے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے۔ تو سب محاورے کی زبان ہے، ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، منہ پر تالا لگا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ منہ پر کہیں تالا تو لگتا نہیں ہے، یہ محاورے کی زبان ہوتی ہے، کسی کو خاموش کرا دینا۔ ایک پانچواں جو ہے معنی اس کا کیا گیا ہے کہ انہوں نے مارے غصے کے، رسولوں کی قوم نے مارے غصے کے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال دی۔ آدمی جب بہت غصہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں ڈال، اور یہ محاورے کی زبان بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ آل عمران میں ہے، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، غصے سے وہ اپنی انگلیاں، غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ رہے۔ یہ محاورے کی زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے رسول ان کے پاس آئے معجزات کے ساتھ، تو انہوں نے غصے سے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال دی، یعنی ان کے اوپر بھڑک گئے، شدید طور پر جو ہے اس کو اپوز کیا دعوت کو، اور رسولوں پر بھڑک گئے بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے اور ان کی بات مانتے، رسولوں پر بھڑک گئے۔ وقالو، اور کہا، یہ پانچ معنی میں نے بیان کی نا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے، یعنی بہت سی باتیں ایک چھوٹے سے سینٹنس کے اندر سمیٹ دی جاتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر، وہ گنجائش ہے عربی میں، یہ جو الفاظ ہے نا اس کے اندر ان سارے معنوں کی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ وہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جب رسول دعوت لے کر کے ان کے پاس آئے، توحید کی دعوت، تو یہ لوگ رسولوں کے خلاف بھڑک گئے، ان کا مذاق اڑا،
اور انہیں خاموش کرایا، انہیں توحید کی دعوت سے روکا، ان کی دعوت کو اپوز کیا، رسولوں کو ستایا، ان کے ماننے والوں کو ستایا، اور کیا ہوا؟ وقالو، اور کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم نے کفر کیا، ہم نے انکار کیا، ہم نے انکار کیا ان تمام چیزوں کا جسے دے کر تم کو بھیجا گیا ہے۔ جو تم یہ پیغام، توحید کا پیغام لے کے آئے ہو نا، ہم اس کے منکر ہیں، ہم مانتے نہیں، ہم تم کو رسول نہیں مانتے، تمہارے لائے ہوئے پیغام ہمارے جوتے کی نوک پر، اردو میں محاورے میں کہنا ہو تو یہ بات کہی۔ انہوں نے یہ انداز اپنایا، ان کی قوم کے لوگوں نے، انہوں نے جب یہ انداز اپنایا تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم اس چیز کو لے کر کے شک میں ہیں، ہمیں ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے اس چیز کو لے کر کے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ تمہاری یہ جو توحید کی دعوت ہے، اس دعوت کو لے کر کے ہم کو سخت قسم کا اضطراب ہے، قلق ہے، عربی میں، اردو میں اس کو اس طرح سے کہتے ہیں، یعنی ہمیں اس کے بارے میں بہت سخت قسم کا ڈاؤٹ ہے، ایک ایسا ڈاؤٹ جس کی وجہ سے ہمارا اندر کا پورا سسٹم ہل گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بے چین ہو گئے، ہمارا سکون جو ہے لٹ گیا ہے۔ ایسا تم نے ہم کو ڈاؤٹ میں ڈال دیا ہے، شک میں ڈال دیا ہے، شبہے میں ڈال دیا ہے۔ یہ ان کی قوموں کا جواب تھا، اور اسی جواب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا تھا۔ تو کیا پچھلی قوموں کے بارے میں یہ لوگ نہیں جانتے؟ وہی یعنی وہ لوگ یقیناً جانتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا، وہی انجام ان کا بھی ہونے والا ہے۔ یہ اس پوری آیت کا جو ہے، پوری آیت کے تعلق سے بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ وقت ہو گیا ہے تو ہم اس درس کو یہیں پر جو ہے روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے والی آیت جو اسی سے متعلق ہے، ابھی بات مکمل یہ نہیں ہوئی ہے، تو آگے والی آیت پھر رسولوں نے کیا جواب دیا وہ بیان آگے ہے، تو انشاءاللہ پھر آگے درس میں وہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کا یہ تفسیر کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔